انسان جب نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے، نیند کی آغوش میں وہ چلا جاتا ہے تو بہت سی بار وہ بہت سے خواب دیکھتا ہے۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اچھا خواب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب صرف بشارتیں رہیں گی، اور بشارتوں کا مطلب یہ ہے کہ مومن کوئی خواب دیکھے گا اور اس کے خواب کی تعبیر سچی ہوگی، اس کا خواب سچا ہوگا۔ دوسرا وہ خواب ہے جو بہت برا، بھیانک، ڈراؤنا اور خوفناک ہو، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب ہے وہ خواب کہ انسان دن بھر جو کام کرتا ہے، جس طرح کی باتیں کرتا ہے، جن باتوں کو سوچتا ہے، جن کام کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، وہ اسی چیز کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح وہ خواب بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کی گرمی سے انسان کو نظر آتے ہیں، اس خواب کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں تک سوال ہے کہ خواب سچے کس کے ہوتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، کہ سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوتا ہے جس کی زبان بہت سچی ہو، وہ شخص جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا۔ ایسے شخص کے خواب اکثر سچے ہوا کرتے ہیں۔ بہت سی بار بہت سارے لوگ غلط جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں تمہیں اس حال میں دیکھا، میں نے خواب میں تمہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان یہ ہے اور سب سے بڑی تہمت یہ ہے کہ انسان خواب کے سلسلے میں جھوٹ بولے، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ بہتان اس لیے ہے کہ اچھے خواب اللہ دکھاتا ہے، اور جب خواب اللہ دکھاتا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، حالانکہ اس نے خواب نہیں دیکھا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے مجھے یہ خواب دکھایا، حالانکہ اللہ نے اسے کچھ بھی نہیں دکھایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا خواب بیان کرتا ہے جو اس نے دیکھا ہی نہیں تو اسے سزا یہ دی جائے گی کہ اسے کہا جائے گا کہ اپنے خواب کو جو کے 2 دانے سے باندھو، حالانکہ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ یعنی اپنے خواب کو جو کے دانے سے، جو گیہوں کے دانے کے برابر ہوتا ہے، جو کے 2 دانے سے اپنے خواب کو کبھی بھی باندھ نہیں سکے گا۔ آدمی اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ دوسروں کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ عام مجمع میں اپنا خواب بیان نہ کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میری گردن مار دی گئی، میری گردن میرے سر سے الگ کر دی گئی، پھر میں نے اپنی گردن کو خود سے اٹھایا اور اسے اپنے جسم سے لگا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے خواب میں شیطان کھیلے، جب تمہیں شیطان کوئی بری چیز دکھا کر خوف زدہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا خواب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا خواب 2 شخص کے سامنے بیان کرنا چاہیے، یا تو کسی محبوب کے سامنے، یعنی ایسے شخص کے سامنے جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو آپ کے خواب کی صحیح تعبیر آپ کو دے، یا پھر ایسے شخص کے سامنے جو عقل مند ہو، جانتا ہو کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر کیسے بیان کی جاتی ہے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہ دیکھا تو تعبیر یہ۔ لوگوں کی حالت، ان کی سماجی حیثیت، دینی حالت، ان کی شکل صورت، ہر چیز کے بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ خواب کی شرعی حکم میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مجھے فلاں کہہ رہا ہے کہ تم عشاء کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کرو، تو اس نماز کو پڑھنا ضروری، واجب، فرض، سنت، مستحب کچھ بھی نہیں۔ خواب کی شریعت میں اس طرح سے کوئی حیثیت نہیں کہ خواب کی وجہ سے کوئی حکم واجب، فرض یا سنت یا مستحب ہو جائے۔ یا اگر کسی شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے فلاں چیز کا گوشت کھانا حرام ہے، یا تمہارے لیے مچھلی کھانا صحیح نہیں ہے، تو اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ آرام سے گوشت بھی کھا سکیں اور مچھلی بھی کھا سکتے ہیں۔ جو شخص چاہے کہ میں سچا خواب دیکھا کروں، اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کیا کرے،
حلال کھائے، حلال پہنے، حلال سے ہر کام کرے، حرام سے بچے، اور اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرے، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ اور سب سے سچا خواب صبح کے وقت کا خواب ہوتا ہے، سحری کے وقت کا، فجر سے پہلے کے وقت کا جو خواب ہے وہ اکثر سچا ہوتا ہے۔ اور سب سے برا خواب، سب سے جھوٹا خواب تب کا ہوتا ہے جب آدمی رات کے پہلے پہر نیند میں جائے، اس وقت جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب عموماً شیطانی ہوتا ہے۔ عام طور سے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر ہے، ہمیشہ نہیں۔ جب کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، اے میرے رب تو نے مجھے بہترین خواب دکھایا، مجھے اس کی بہترین تعبیر بھی عطا فرما۔ دوسرا کام یہ کرے کہ وہ کسی جاننے والے سے، ایسے شخص سے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، وہ قرآن شریف کا جاننے والا، حدیث پاک پر دسترس رکھنے والا، فقہ کو اور اسلامی اور شرعی علوم کو جاننے والا اور اس میں مہارت رکھنے والا ہو، اس کے سامنے اپنا خواب بیان کرے اور اس کی تعبیر معلوم کرے۔ اور اپنا اچھا خواب کسی حسد کرنے والے کو، کسی دشمن کو، کسی نفرت کرنے والے کو ہرگز نہ بتائے۔ اور اگر وہ برا خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اگر وہ برا خواب دیکھتے ہوئے جاگ گیا ہے تو اپنا وہ کروٹ بدل لے۔ اگر وہ بائیں کروٹ پہ سو رہا ہے تو داہنے ہو جائے، داہنے کروٹ پر سو رہا ہے تو وہ بائیں ہو جائے، چت نہ سوئے۔ یہ برا خواب دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہے۔ پھر دوسرا کام یہ کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھ لے اور 3 مرتبہ تھک تھکا دے، اور اس کے بعد وہ اپنی کروٹ بدل لے۔ پھر یہ کہ وہ اپنا یہ برا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، خاص طور پر کسی ایسے شخص کے سامنے تو بالکل بھی نہیں جو خواب سنتے ہی فوراً اس کی کوئی بری تعبیر دے دے۔ اور اس کے بعد یہ کرے کہ جب وہ نیند سے اچھی طرح جاگ چکے، فجر کا وقت ہو جائے یا سحر کا وقت ہو جائے، تو اس وقت وہ جاگ کر نماز پڑھے، کیونکہ نماز شیطان کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔